السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے مقبوضہ مغربی کنارے کو ضم کرنے کا غیر قانونی بل منظور کر لیا۔ قطر و دیگر ممالک نے بل کو کیا مسترد۔ اسرائیل بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کر سکتا، عالمی عدالت انصاف کا بیان۔ فوری راستوں کو بحال کرنے دیا حکم۔ وزیر اعظم مودی آسیان اجلاس سے اس لیے غائب ہو رہے ہیں تاکہ ٹرمپ سے سامنا نہ ہو، کانگریس نے بنایا نشانہ۔ شیخ ڈاکٹر صالح بن فوزان سعودی عرب کے نئے مفتی اعظم مقرر، شاہی حکم نامہ جاری۔ کولمبیا کا صدر ایک ٹھگ اور برا آدمی ہے، کارروائی کر سکتا ہوں، ٹرمپ نے دیا بیان۔ اور امریکہ بجٹ بل 12ویں دفعہ مسترد کر دیا گیا۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش خبروں کی تفصیل۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے مقبوضہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے کے غیر قانونی بل کی پہلی مرحلے میں منظوری دے دی۔ سعودی عرب نے اقدام کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ وہ اسرائیلی آباد کاری اور توسیع پسندانہ عزائم کو مسترد کرتے ہیں۔ قطر نے اقدام کو فلسطینیوں کے حقوق سلب کرنے کی کوشش قرار دیا۔ قطر کی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کی حمایت کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ اسرائیل کو توسیع پسندانہ منصوبے سے روکے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ متعدد ملک غزہ کے لیے بین الاقوامی فورس میں حصہ لینے کو تیار ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے مغربی کنارے کے انضمام سے متعلق اسرائیلی پارلیمنٹ کے اقدام کو غزہ معاہدے کے لیے خطرناک قرار دیا۔ امریکہ کی درخواست پر برطانوی فوجیوں کو غزہ امن منصوبے کی نگرانی کے لیے اسرائیل میں تعینات کر دیا گیا۔ برطانوی فوج کے ایک سینئر کمانڈر اور محدود تعداد میں فوجیوں کو امریکہ کی درخواست پر غزہ امن منصوبے کی نگرانی کے لیے اسرائیل بھیجا گیا ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے فلسطینیوں کو امداد فراہم کرنے کی اسرائیل کی ذمہ داریوں پر رائے دے دی۔ عالمی عدالت انصاف نے کہا کہ اسرائیل ثابت نہیں کر سکے گا کہ اقوام متحدہ کی تنظیم انروا کے زیادہ تر ارکان کا حماس سے تعلق ہے۔ عدالت نے کہا کہ اسرائیل کو غزہ میں انروا کی امدادی کوششوں کی حمایت کرنی چاہیے۔ اسرائیل بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کر سکتا۔ عدالت نے اپنی رائے میں کہا کہ اسرائیل پر فلسطینی علاقوں میں اقوام متحدہ کی امدادی کارروائیاں جاری رکھنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اسرائیل فلسطینی شہریوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کا پابند ہے۔ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر اقوام متحدہ میں اسرائیلی سفیر نے کہا کہ انروا سے متعلق عدالت کا فیصلہ شرمناک ہے۔ وزیر اعظم مودی نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں اطلاع دی ہے کہ وہ ملیشیا کی راجدھانی کوالالمپور میں منعقد ہونے جا رہے سربراہی اجلاس میں جسمانی طور پر شرکت نہیں کریں گے اور ورچوئل طریقے سے خطاب کریں گے۔ اس فیصلے کے بعد کانگریس پارٹی نے وزیر اعظم مودی پر شدید تنقید کی اور کہا کہ وزیر اعظم مودی نے یہ فیصلہ اس لیے لیا ہے تاکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے سامنا کرنے سے بچایا جا سکے۔ کانگریس نے کہا کہ وہ وزیر اعظم مودی کی غیر حاضری محض مصروفیات کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کا اصل مقصد سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے براہ راست ملاقات سے گریز کرنا ہے، جو اس اجلاس میں شرکت کے لیے کوالالمپور پہنچنے والے ہیں۔ سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے شیخ ڈاکٹر صالح بن فوزان بن عبداللہ ال فوزان کو مملکت کا نیا مفتی اعظم مقرر کرنے کا شاہی حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ یہ تقرری ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی سفارش پر کی گئی، جس کی منظوری فرمانروا نے دی۔ شاہی حکم نامے کے مطابق شیخ ڈاکٹر صالح بن فوزان کو نہ صرف مفتی اعظم کے عہدے پر فائز کیا گیا ہے بلکہ انہیں سعودی عرب کے سینئر علماء کونسل کا چیئرمین اور جنرل پریزیڈنسی فار سائنٹیفک ریسرچ اینڈ افتاء کا سربراہ بھی مقرر کیا گیا ہے۔ یہ تقرری سعودی عرب کے سابق مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز آل شیخ کے انتقال کے بعد عمل میں آئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ہندوستان بہت جلد روس سے تیل کی خریداری روک دے گا۔ میڈیا سے بات چیت میں دیگر ممالک میں جاری تنازعات اور اس کے حل کے لیے ٹرمپ نے کئی مشورے بھی دیے۔ That'll be a big one for the Middle East. And Mark, as you know, we did the Middle East plus. I think we'll make a deal. I think we're going to make a deal on the rare earth is the least of it. Look, the tariffs are much more powerful than the rare earth. The rare earth is a disturbance, but there's a lot of rare earth around. I'll tell you, I've had more calls on rare earth. We've got it. Everybody's. We'll make a deal on, I think, everything. I think we're going to make a deal on soybeans and the farmers. That's okay. India and Pakistan. We have the most nuclear weapons. Russia's second. China is actually third by a long way, but they'll be even within 4 or 5 years. Too many.
And we are talking about de-escalation that's already being talked about. Can you convince President And I think we'll probably add China into the mix. By every other country, and all we're doing. Well, I think I'll be talking to them about it. I think it's a little bit of a different talk. India, as you know, has told me they are stop. You know, it's a process. You can't just stop it. But by the end of the year, they'll be down to almost nothing. That's a big thing. That was almost 40% of the oil. India, they've been great. Spoke to Prime Minister Modi yesterday. They've been absolutely great. China's a little bit different. You know, they're a little bit different relationship they have with Russia. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों को बताया है कि वो कोलंबिया के खिलाफ इंतहाई संजीदा कार्रवाई कर सकते हैं क्योंकि वो मुंशियात की स्मगलिंग में मुबैना किरदार अदा करता है। ट्रंप ने कहा कि सदर गुस्तावो पेट्रो एक ठग और एक बुरा आदमी है। वो एक ऐसा शख्स है जिसने बहुत सारी मुंशियात बनाई हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों को बताया कि हमने आज तक कोलंबिया जाने वाली तमाम अदायगियों को रोक दिया है। ट्रंप ने कहा कि पेट्रो ने अपने मुल्क के लिए बहुत ख़राब कारकर्दगी का मुजाहरा किया और दावा किया कि उनके पास कोकेन फैक्ट्रियां हैं। इन्होंने कहा कि हम उनके और उनके मुल्क के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करेंगे। अमेरिकी सेनेट ने 22 रोज़ा हुकूमती शटडाउन को ख़त्म करने के लिए असेंबली मेंबरान के मंजूर करदा बिल को 12वीं दफ़ा मुस्तरद कर दिया है। सेनेट ने राय शुमारी में 21 नवंबर तक हुकूमत को माली तावन फराहम करने पर मुबनी और असेंबली के तैयार करदा बिल को मुस्तरद कर दिया है। मज़कूरा राय शुमारी सेनेट में डेमोक्रेटिक मेंबर जेफ मुर्कली की सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ और 22 घंटों पर मुहित एहतजाजी तकरीर से फ़ौरन बाद करवाई गई। Okay to weaponize the Department of Justice to go after perceived political opponents? James Comey, Letitia James, Adam Schiff, a member of the Senate? Hell no. And then we have government by gaslighting. President Trump wants us to believe that Portland, Oregon, in my home state, is full of chaos and riots. Because if he can say to the American people that there are riots, he can say there's a rebellion. And if there's a rebellion, he can use that to strengthen his authoritarian grip on our nation. Colleagues, I'm coming tonight to the floor of this Senate to ring the alarm bells because we have become an authoritarian nation over the last 9 months. We are deep into an authoritarian takeover. सदर ट्रंप व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग को मस्मार करके एक नया रूम बनाने चाहते हैं जहां अहम तकरीबा दावतें और सरकारी इज्तिमात मुनक़िद हो सके। अमेरिका के सदर बनने से पहले उन्हें अपने तामीराती मनसूबों के लिए मुख्तलिफ क़वानीन के तहत हुकूमती इदारों से इजाज़त लेनी होती थी, जिनमें ज़ूनी क़वानीन, बिल्डिंग परमिट्स, माहौलियाती व हिफाजती क़वानीन वगैरह शामिल हैं। लेकिन अब उन्हें व्हाइट हाउस में किसी पाबंदी या रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो अमेरिका के सदर हैं, तो अब वो जो चाहे कर सकते हैं। Drugs by sea, they call it also. That's almost down to nothing. Many people were surprised the entire East Wing is being demolished because you had said initially that the ballroom would just touch or would not. Well, touch certain it. areas What are being happened? certain areas are being left. We determined that after really a tremendous amount of study with some of the best architects in the world, we determined that really knocking it down, trying to use a little section. You know, the East Wing was not much. There was not much left from the original. It was over the course of 100 years, it was changed. The columns were removed, and it was a much different building. Then a story was added on in 1948, 1949. There was a story added on, which was not particularly nice. And the building was very, very much changed from what it was originally. It was never thought of as being much. It was a very small building. And rather than allowing that to hurt a very expensive, beautiful building that, frankly, they've been after for years. You have that. I brought these along so people could see, but very great patriots, actually. And the spirit on the building of it is amazing. We are using little sections of footings and various other things, but that's sort of irrelevant. We're also working with the military on it because they want to make sure everything's perfect, and the military is very much involved in this. They want to make sure everything is absolutely beautiful. You can see the kind of interiors that we're talking about. That's an interior of the ballroom. And it's the highest level. And you see it goes beautifully with the White House. I mean, the mix is beautiful. So over the years, many presidents have made changes. This obviously would be the biggest change, but this was something they've wanted for at least 150 years. In order to do it properly, we had to take down
the existing structure. The way it was shown, it looked like we were touching the White House. We don't touch the White House. That's a bridge, Atlas Bridge, going from the White House to the ballroom. Then you get into the lobby of the ballroom, and then you go into the magnificent, the main room. اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے مقبوضہ مغربی کنارے کو ضم کرنے کا غیر قانونی بل منظور کر لیا۔ قطر و دیگر ممالک نے بل کو کیا مسترد۔ اسرائیل بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کر سکتا، عالمی عدالت انصاف کا بیان، فوری راستوں کو بحال کرنے دیا حکم۔ وزیراعظم مودی آسیان اجلاس سے اس لیے غائب ہو رہے ہیں تاکہ ٹرمپ سے سامنا نہ ہو، کانگریس نے بنایا نشانہ۔ شیخ ڈاکٹر صالح بن فوزان سعودی عرب کے نئے مفتی اعظم مقرر، شاہی حکم نامہ جاری۔ کولمبیا کا صدر ایک ٹھگ اور برا آدمی ہے، کارروائی کر سکتا ہوں، ٹرمپ نے دیا بیان۔ اور امریکہ بجٹ بل 12ویں دفعہ مسترد کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔